پہلے جائیے اپلیکیشن لکھیے ملاقات کا وقت دیجیے اس کے بعد آئیے گا جو طریقہ منتخب ہے اس طریقے کے اعتبار بھائی ہمارا جی چاہا ہم آ گئے ہم کیوں کسی وسیلے سے آئے تو یاد رکھیے جو دروازے پر کھڑے ہونے والا چوکیدار ہوگا وہ بھی آپ کو بھگا دے گا خبردار یہاں نظر نہ آنا کیوں اس لیے کہ اس راستے سے نہیں ہے جو راستہ یہاں سے معین ہے اس کا مطلب یہ کہ جس سے ملاقات کی جائے اگر وہ بڑا ہو تو راستہ معین کرنے کا حق بھی اسی کو ہے کہ آپ کیسے جا کر کے ملے تو اب خدا سے ملنا ہے تو خدا سے ملاقات کا راستہ آپ معین کریں گے یا خدا معین کرے گا اب یہ دیکھیے نا اس نے پہلے ہی کہہ دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو تو اب یہ وسیلہ کیسا ہو آیا ایسا وسیلہ ہو کہ جو ممبر پر پہنچنے کے بعد یہ کہے کہ ہم تم جیسے ہیں اگر کہیں بھٹک جائے تو درست کر دینا یا ایسا ہو کہ ممبر پر پہنچ کر کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی صلوات پڑھتے یہ سلسلہ ہے اللہ کا نبی موجود ہے ان کے ذریعے سے جائیے انہوں نے بتایا کہ میرے بعد کون ہے بھرے مجمع میں ہاتھیوں کے مجمع میں اعلان ہو گیا بتا دیا گیا کہ میرے بعد ولی کون ہے انہوں نے جانے کے بعد اپنے جاتے جاتے پھر متوجہ کر دیا کہ میرے بعد حسن حسن کے بعد حسین یہ سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ تو ذہب ہے کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی ایسا حسین سلسلہ ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہ اگر ان سے رابطہ ہو گیا اب آپ سوچیں قوم میں کتنا اتفاق اور اتحاد پایا جا رہا ہے ایک شخص آتا ہے اور امام کی خدمت میں آنے بعد کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ مجھے یہ تو یاد رہتا ہے کہ حدیث آپ میں سے کسی کی ہے لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ حدیث آپ کی ہے یا آپ کی جد کی ہے ایسی صورت میں کیا کروں جواب ملا کہ سنو اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ بات ہم میں سے کسی نے کہی ہے اگر یقین ہو گمان کی بات نہیں ہے کہ آپ گمان کے طور پر جو ہے وہ کہ اچھی لگ رہی ہے بات اور یہ جو آج کل واٹس ایپ پہ اخبار چلتے ہیں نا اس کی تصدیق کر لینی چاہیے ہر قول بغیر تصدیق کے قابل قبول نہیں ہے بہت سی باتیں ادھر کی ادھر نقل کر دی جاتی ہیں اس لیے اس سے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی دیمک کی طریقے سے چھانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو اس سے بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تو بتائے کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ یہ بات ہم میں سے کسی کی طرف سے منسوب ہے تو تمہیں اختیار ہے جس سے چاہو منسوب کر دو کیوں اتنی ضمانت کون لے سکتا ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منبع ہے جہاں سے یہ سب کے سب درس حاصل کر کے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک ہی ماخذ ہے کہ جہاں سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے تو جو بات امام مولا متقیان نے کہی وہی امام حسن بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی امام حسین بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب جتنے اختیارات امام علی کے ہیں اتنے ہی اختیارات امام حسن کے بھی ہیں اتنے ہی اختیارات امام حسین کے بھی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے جیسا جس کو اظہار کا موقع ملا انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اظہار کر دیا آپ دیکھیں کہ کس کے دروازے پر ملک نہیں آتا کیا مولا متقیان کے دروازے پر ملک نہیں آتا ان کا طواف کرنے کے لیے ملائکہ کا ہجوم نہیں ہے شب ہجرت اگر بھائی کی جان بچانے کے لیے لیٹ گئے تو اللہ یہ کہتا ہے جبریل و میکائیل ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا بتاؤ کون ہے جو اپنی جان اپنی حیات کا بقیہ حصہ دوسرے بھائی کو بخش دے دونوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا یا اللہ یہ تیرا آرڈر تو نہیں ہے تیرا حکم تو نہیں ہے کہ نہیں آرڈر حکم نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زندہ رہیں تاکہ تیری زیادہ عبادت کر سکیں عجیب ایکسکیوز کیا جا رہا ہے مشیت مسکرائی تم جینے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو ذرا اس بھائی پر قربان تو ہو جاؤ جس نے اپنی جان کو اس بھائی پر قربان کر دیا خوشی خوشی یہ کہتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچے گی یا نہیں بلکہ یہ سوال کیا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی صلوات پڑھے جو اپنی جان بچائے وہ اور ہے جو رسول کی جان بچائے وہ اور ہے یا رسول اللہ اور وہی مشن جب آگے بڑھا تو امام حسن نے کس انداز سے دین کی تبلیغ و ترویج کی اور اس کے بعد امام حسین نے کس انداز سے دین کی تبلیغ و ترویج کی اور اس کے بعد دین کو محفوظ کیا دنیا یہ کہتی ہے کہ آخر حسین ہی کیوں اٹھے اسلام کو بچانے کے لیے بہت سے لوگ تھے کسی اور کو بھی اٹھ جانا چاہیے تھا حسین ہی کیوں اٹھے عزیزو یاد رکھیے جو مالک ہوتا ہے وہی اپنے مال کی حفاظت کیا کرتا ہے
पड़ोसी इबादत नहीं करता अगर मालिक मौजूद है। कौन इबादत करता है? वही करता है जो मालिक हुआ करता है। सारी दुनिया ने खामोश रहकर बतला दिया हम उम्मत है, मालिक नहीं है। इमाम हुसैन ने उठ करके बता दिया हमारी मिल्कियत है, लिहाजा हम इसे बचा कर दम लेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और फिर जाहिर है कि अगर अजीम मिल्कियत हो तो उसके बचाने के लिए कितनी कोशिशें की जाती हैं। खुदा न खास्ता किसी का मकान हो और ऐसा मकान हो कि जो उसकी पूरी जिंदगी का असासा हो और कोई इस पर कब्जा करने के लिए आ जाए, तो इंसान जिसका मकान होगा क्या वो सारे हरबे इस्तेमाल नहीं करेगा? जितने हरबे मुमकिन हो वो हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी भर का असासा एक तो है। अगर ये लुट गया तो बच्चे कहाँ जाएंगे, घर वाले कहाँ रहेंगे, हम किस छत के नीचे आराम करेंगे? इसका मतलब यह है जिसकी मिल्कियत होती है वही हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है। अब ये अलग बात कि मादियत ज़हन के अफराद मादियत की तरफ दौड़ते हैं और जो रूहानी ज़हनियत के अफराद हैं वो दीन की असास की तरफ दौड़ते हैं। इमाम ने दुनिया को दीन पर कुर्बान करके बतला दिया वो और है जो दुनिया के लिए जीते हैं, हम वो है जो दीन की हिफाजत के लिए जिया करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बस अजीजों, आप सोचें इस अजीम कुर्बानी का मकसद क्या था जिसकी याद मनाने के लिए पूरी कायनात में आज या हुसैन की आवाज बुलंद हो रही है, सफ़े अज़ा बिछी हुई है और आज की तारीख बड़ी क़यामत की तारीख है। कौन सा मिशन है? वो मिशन यही है कि यजीद ये कह रहा था कि ना कोई वही आई, ना कोई पैगंबर आया, ना कोई पैगाम आया, कुछ नहीं आया। अलियाज़ु बिल्लाह, ये तो बनी हाशिम ने ढोक रखा था। अजीजों याद रखिए, यजीद तन्हा सरकार खत्मी मर्तबत का मुनकिर नहीं था। वो साफ कह रहा था कोई पैगाम नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। इसका मतलब वो आदम का भी मुनकिर था, वो नूह का भी मुनकिर था, वो इब्राहिम का भी मुनकिर था, वो ईसा मूसा यहया ज़करिया का भी मुनकिर था। 1,24,000 नबियों का इनकार कर रहा था, तमाम के तमाम पैगामात का इनकार कर रहा था, कुल की कुल किताबों का इनकार कर रहा था, मलाइका का इनकार कर रहा था। हुसैन के क़याम ने तन्हा शरीयत मोहम्मदी को नहीं बचाया है, आदम का विकार भी बचाया है, नूह की मेहनतें भी बचाई है, मूसा यहया ज़करिया की मेहनतों को भी बचाया है। 1,24,000 अंबिया की मेहनतों को बचाने वाली जात का नाम हुसैन है। इसीलिए तो हम ज़ियारत वासा में पढ़ते हैं, ऐ आदम के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ नूह के वारिस तुझ पर सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस तुझ पर सलाम। ये विरासत कोई ज़बानी विरासत नहीं है, ये इमाम ने करके दिखलाया। इसलिए कि यजीद का दावा ये था कि कुछ नहीं आया, इमाम ने कयाम करके बताया आदम भी हक है, इब्राहिम भी हक है, मूसा यहया ज़करिया भी हक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक है। और ये सारी की सारी आयात इलाहिया जितनी किताबें नाज़िल हुई है सब हक है, लिहाजा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और अजीजों याद रखिए, जब मिशन अहम हो और मिशन लिल्लाहियत से जुड़ा हुआ हो तो फिर तादाद पर नजर नहीं की जाती। यही वजह है कि इमाम ने तादाद बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। दुनिया में हमने जंगों का नक्शा देखा है कि जंगों के नक्शे में ये होता है कि अफवाज बढ़ाई जाए। तन्हा करबला की जंग ऐसी नजर आ रही है जहां हुसैन अपनी शुजाअत की और ताकत की तादाद को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसी जाहिरी तौर पर आप देखें कि ताकत आपके साथ मौजूद है, चंद जवान हैं, सिर्फ चंद जवान हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि जो महाज जंग पर जंगाराई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बाकी आप नजर करें तो जो ज़ईफ भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। और ऐसा काफिला लेकर के इमाम चले कि इमाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरा ये क़याम इसलिए है कि मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूं, इसलिए क़याम किया है। लिहाजा जब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूं तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं तलवारों पर जा पड़ूं, ये तलवारें मुझ पर आ पड़े। इसलिए कि मैं मिशन, मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन ये है कि इस्लाम बाकी रह जाए। आज पूरी दुनिया में ये हुसैनियत का ऐलान इस अंदाज से रोजाना शबो रोज हो रहा है कि हर वक्त सदाए तकबीर, ये सदाए तकबीर नहीं है, हुसैनियत की फतह का ऐलान है जो हर मस्जिदों से बुलंद हो रहा है। हर वक्त तकबीर की आवाज आ रही है, इसलिए ये इनकार कर रहा था यजीद
لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کی ملکیت لوٹتی نہیں ہے، اس لیے میں نے قیام کیا ہے۔ ہاں عزیزو، آج کی شب بڑی قیامت کی شب، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ شب ہے کہ جس شب کی امام نے مہلت لی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ایک شب کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس شب کو عبادت الہی میں بسر کریں۔ ظاہری طور پر تو عبادت الہی کا سبب بھی ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا ہے جو ادھر ہے جس کو ادھر آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ ایک رات کی مہلت لی نہیں ہے بلکہ ایک رات کی مہلت دی ہے۔ وقت ہے سوچنے کا، اب بھی آ جاؤ۔ اور کیسی قیامت کی تاریخ عزیزو، آپ سوچیں یہ آخری رات شب عاشور کس کی آخری شب ہے؟ حبیب کی آخری شب ہے، جون کی آخری شب ہے، علی اکبر کی آخری شب ہے، عباس کی آخری شب ہے، اور محمد کی آخری شب ہے، ششماہ مجاہد علی اصغر کی آخری شب ہے۔ اللہ اکبر، کیسی رات! امام خیموں کا طلایہ پھر رہے ہیں۔ اب جب خیموں کا طلایہ امام پھر رہے تو عجیب منظر ہے امام کی نگاہوں میں۔ جس خیمے میں جاتے ہیں امام دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنی اولادوں کو لے کر کے بیٹھی ہیں اور انہیں نصیحتیں کر رہی ہیں۔ جناب زینب کے خیمے سے گزر ہوا، دیکھا جناب زینب اور محمد کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور سمجھا رہی ہیں میرے لال کل مامو جان پہ بڑا سخت وقت پڑنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ تمہارے مامو قربان ہو جائے۔ اور آگے بڑھے، دیکھا ام لیلہ بیٹھی ہیں علی اکبر کے گیسوؤں کو سنوار رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں میرے لال کل تمہارے بابا پر بڑا سخت وقت پڑنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ تمہارا بابا قربان ہو جائے۔ اور آگے بڑھے، کیا دیکھا جناب ام فروا قاسم کو لیے بیٹھی ہیں، اے میرے لال دیکھو تمہارا بابا موجود نہیں ہے، تمہیں اپنے بابا کی نیابت میں اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ اور آگے بڑھے، امام کی نگاہوں نے اب جو منظر دیکھا ہے وہ بڑا عجیب منظر تھا، اس لیے کہ اب تک معاملہ یہ تھا کہ بچے اتنے بڑے تو تھے کہ یا گودیوں میں سر رکھ کر لیٹے تھے یا سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے تھے، لیکن اب وہ بچہ ہے جو بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس اتنا سن ہے کہ وہ گہوارے میں گہوارہ جنبانی کی جا رہی ہے، ماں گہوارہ ہلاتی جاتی ہے، لوریوں کی شکل میں اسے شہادت کا پیغام دیتی جاتی ہے۔ اے میرے لال کل تیرے بابا پہ بڑا سخت وقت پڑنے والا ہے، دیکھو مجھے معلوم ہے کہ سب اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، میں جانتی ہوں تیرا سن کم ہے، لیکن تیری طرف سے اپنے عزم و حوصلے کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ اجرکم اللہ۔ امام کی آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں۔ ہاں عزیزو، بس اب وہ منزل ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک قیامت کا رنگ پڑا ہے۔ جو بھی میدان شہادت میں جاتا ہے جام شہادت نوش کر کے وہیں پر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بس عزیزو ابھی علم نکلے گا نا، علم برآمد ہوگا، علم کی زیارت کریں گے۔ یہ کون سا علم ہے جو خیبر میں علی کے ہاتھ میں تھا، کربلا میں عباس کے ہاتھوں میں ہے؟ علی کے ہاتھوں میں رہا تو اسلام کی شان بنا رہا، عباس کے ہاتھوں میں پہنچا تو اسلام کی پہچان بن گیا۔ آپ سوچیں پوری کائنات میں یہ پرچم لہرا کر کے اسلام کی بلندی کا اعلان کر رہا ہے، عباس کے ہاتھوں میں پرچم ہے، سب کو سکون ہے۔ صبح عاشور سے مسلسل عباس آتے ہیں، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت چاہیے۔ نہیں ابھی تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر باتیں ہیں، پھر اجازت نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کارواں سکینہ کی قیادت میں عباس کی خدمت میں آ گیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ درد بھرے لہجے میں سکینہ نے چچا کے بازوؤں کو ہلا کر کے کہا، اے چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اب یہ سکینہ کی کچھ ایسی درد بھری آہ تھی کہ عباس نے سکینہ کا بازو پکڑا، امام کی خدمت میں آئے، دستے ادب کو جوڑا، مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں ہے تو کم سے کم اتنی اجازت دیجیے کہ سکینہ کے لیے ارے پانی کی زمین کی جا سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دو جملے سنیے اور ختم و دعا ہے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ عباس ایسا وسیلہ لے کر کے آئے ہیں کہ جاؤ عباس خدا حافظ، لیکن صرف تمہیں پانی لانے کی اجازت ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عباس کے جانے کی خبر گرم ہوئی نا تو یہ خبر خیمے میں پہنچی، جناب زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ عباس میدان شجاعت میں جا رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ جناب فضہ کو قریب بلایا کہ جاؤ عباس سے کہنا کہ شہزادی زینب نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب کا پیغام عباس تک پہنچا۔ عباس لہستے ہوئے قدموں سے شہزادی زینب کے قریب آئے، دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، دستے ادب کو جوڑا، فرمایا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ سنو، میں نے سنا ہے تم میدان میں جا رہے ہو،
کہتی ہے پانی لانے کی اجازت ہے کہ آپ پاس جاؤ، میں روکتی نہیں ہوں، میں منع نہیں کرتی، بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو اس کے بعد تم چلے جانا. کہ شہزادی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ سنو میں چھوٹی سی بچی تھی، اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے میرے بازوؤں سے ردا سرک گئی، میرے بازوؤں سے ردا کا سرکنا تھا کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے دینا شروع کیے. میں نے ننھے ننھے ہاتھوں کو چھوڑ کر عرض کیا بابا ارے بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہو؟ میرے بابا نے کہا تھا اے زینب ارے ایک دن ایسا آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اجرکم اللہ. بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس سے جناب زینب نے فرمایا میں سوچتی تھی کہ جس کا ابا جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بن سکتی ہے، لیکن عباس اب مجھے یقین ہو گیا میرے بازوؤں میں رسیاں بھی باندھی جائے گی، تیار بدیا پھرایا بھی جائے گا، منادی کی ندا ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون.